اللہ 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 آغاز جہاد۔ مدینہ منورہ میں آ جانے کے بعد مسلمانوں اور اسلام کو طاقت حاصل ہو چکی تھی۔ یہاں مسلمانوں کو وہ سب باتیں حاصل ہو گئی تھی جن کے لیے وہ مکہ میں ترستے تھے، یعنی یہاں وہ کھلم کھلا اپنے دین کی پیروی کر سکتے تھے، جماعت سے نمازیں پڑھ سکتے تھے، ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلسوں میں بیٹھ سکتے تھے اور آپ کی متبرک تعلیم سے اپنے دلوں کو روشن کر سکتے تھے۔ اگرچہ مہاجر کہا جاتا ہے ان صحابہ کو جو ہجرت کر کے آئے ہوں، اگرچہ مہاجر صحابہ اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر بار چھوڑ کر اب اجنبی شہر اور پرائے لوگوں میں رہ رہے تھے، مگر چونکہ اسلام نے اپنے پرائے کا فرق ختم کر کے انہیں ایک کر دیا تھا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، اس لیے مہاجروں کو اپنے گھر چھوڑ جانے کا کوئی غم نہیں تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اپنے انصاری بھائیوں کی محبت میں مگن تھے۔ انہیں اس کی خوشی تھی کہ اب وہ بلا روک ٹوک اپنے پیغمبر کے پاس اٹھ بیٹھ سکتے ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انصاریوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہیں خدا نے دین دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا فرما دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر میں تشریف لے آئیں۔ آپ نے اسے اسلام اور مسلمانوں کا مرکز بنا دیا۔ اس طرح انصاریوں کو گھر بیٹھے یہ دولت میسر آ گئی۔ وہ پروانوں کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہتے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتے اور اسی طرح آپ کی دعائیں حاصل کرتے جو دین اور دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھی۔ اگرچہ یہاں منافقوں اور یہودیوں نے مکہ کے مشرکوں کی یاد تازہ کر رکھی تھی، مگر فرق یہی تھا کہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے اور یہاں خدا تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرما دی تھی، اس لیے دشمنوں کی دشمنی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ مکہ میں دشمنوں نے ستا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، مگر مدینہ میں حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے دشمن ان کی کامیابیوں سے جل جل کر خود شہر چھوڑ کے جا رہے تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں کے منافق دشمنوں کا امام تو عبداللہ ابن ابی تھا اور مشرک دشمنوں کا امام ابو عامر اوسی تھا۔ قبیلہ اوس کے جو لوگ اب تک مشرک تھے ان میں سب سے آگے ابو عامر تھا۔ یہ ایک بڑا سردار تھا اور سب لوگ اس کی بات مانتے تھے، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اور لوگوں کی طرح قبیلہ اوس کے لوگ بھی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف بڑھنے لگے، اسلام کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ اوس کے لوگ بڑھ چڑھ کر مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ ابو عامر یہ دیکھ کر جل اٹھا، مگر وہ بے بس تھا، اس لیے کہ خود اسی کے قبیلے کے بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ایسے میں وہ اگر اسلام کی دشمنی کرتا تو ساتھ دینے والے کہاں سے لاتا، اس لیے اس نے خود ہی وطن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ چلا گیا۔ وہاں قریش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی زوروں پر تھی۔ ابو عامر کو تو ایسی ہی جگہ چاہیے تھی، اس نے اس دشمنی کو اور ہوا دی اور قریش کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے سے بھی زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے مسلمان مدینہ میں خوش اور مطمئن تھے۔ انصاری اور مہاجر اسی طرح گھل مل رہے تھے جیسے وہ سب آپس میں سگے بھائی ہوں۔
یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک تعلیم کا اثر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور برابر ہیں، نہ کوئی روپے پیسے کی وجہ سے بڑا ہے اور نہ ذات پات کی وجہ سے اونچا ہے، بلکہ بڑا وہ ہے جو خدا کی زیادہ عبادت کرتا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، امیر غریب سب کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور بے کسوں کی مدد کرتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے تو ہر قبیلے اور بستی کے مسلمان کھنچ کر مدینہ میں سمٹ آئے۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے آئے تھے، اور بہت سے وہ تھے جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح مدینہ میں ایسے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی جو بالکل ہی بے سہارا تھی۔ ان کے پاس رہنے کو مکان تھے، نہ پہننے کو پرانے کپڑے اور نہ کھانے کو کوئی روٹی۔ پھر خود مدینہ میں جو ایسے درویش مسلمان تھے وہ بھی اس جماعت میں آ ملے۔ جب نئی مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو پرانی مسجد میں ٹھہرا دیا۔ اس جماعت کا نام اصحاب صفہ پڑ گیا۔ مسلمان ان کو اسلام کے مہمان کہا کرتے تھے اور ان کی پوری خبر خیری کرتے تھے۔ ان کی درویشی کا یہ حال تھا کہ بہت سو کے پاس بدن ڈھانپنے کو صرف ایک چادر تھی، وہ اسے بدن پر لپیٹتے تو پھر بھی وہ صرف گھٹنوں تک پہنچتی تھی۔ شروع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو روزانہ کھجور عنایت فرمایا کرتے تھے، مگر پھر آپ انہیں روزانہ شام کو بلا لیتے اور کھانا کھانے کے لیے ان صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کرتے جن کو خدا تعالی نے دولت عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ اسلام نے سب مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ان میں ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کر دی تھی، اس لیے انصاری اور مہاجر خود بھی ان اسلام کے مہمانوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ شام ہوتے ہی تو اکثر صحابہ خود ہی آ جاتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے ان میں سے دو تین کو لے جاتے۔ حضرت سعد ابن عبیدہ انصاری کو خدا تعالی نے دولت دی تھی، اس لیے وہ سب سے بڑھ چڑھ کر اصحاب صفہ کی مدد کرتے۔ وہ روزانہ شام کو 70 اور 80 اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار زیادہ سے زیادہ ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلاتے۔ غرض مسلمان ہر طرح سے ان کی خبر خیری کرتے اور جہاں تک ہو سکتا ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور آپ کی پاک تعلیم آپ کے صحابہ کو اور بھی مضبوط بنا رہی تھی۔